بتایا نہ مجھے کوئی پتہ چلا۔ جب رات ہو گئی تو فرمایا کہ سب لوگ وہ عبادت کر کے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، میں وہاں پر تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے دیکھ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ آپ مسافر ہیں، کسی کام سے آئے ہیں، دیر ہو گئی یا آپ کا کام مکمل نہیں ہوا، تو آپ کو چونکہ رات یہی رہیں گے، تو عربوں کی عادت تھی کہ اس طرح کا کوئی مہمان مسجد کے اندر ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی اسے اپنے ساتھ لے جاتا۔ آج بھی قبائل کی یہی عادت ہے، کوئی مسافر آتا ہے مسجد کے اندر اس کو اپنے گھر لے جاتا ہے، یا ادھر کوئی مہمان خانہ بنایا ہوتا ہے جہاں اس کا انتظام کرتے ہیں کھانے پینے کا، رہائش کا۔ تو حضرت بزرگ فرماتے ہیں، یہ حدیث کے اندر آتا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے، مہمان سمجھ کر، ایک پردیسی سمجھ کر، انہیں بھی نہیں معلوم کہ میں کس مقصد کے لیے آیا، کس سے ملنے کے لیے آیا۔ میں پوچھ بھی نہیں سکتا کہ یہ نہ ہو کہ یہ بھی ان کا دشمن ہو، اب وہ تو نہیں جانتے تھے۔ تو فرمایا جب مجھے اپنے گھر لے گئے، ایک رات کیا، رات میں وہی رہا۔ جب صبح ہوئی تو میں پھر آ گیا، ادھر ادھر گلیوں میں گھوم رہا ہوں، اور فرمایا حرم کے اندر عبادت کر رہا ہوں، طواف کر رہا ہوں۔ کہتے سارا دن اسی طرح گزر گیا، کوئی پتہ نہیں چلے، اسی طرح پھر رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دوسری رات مجھے دیکھا تو پھر اپنے ساتھ لے گئے کہ شاید اس کا کام ابھی بھی مکمل نہیں ہوا۔ فرمایا جب مجھے ساتھ لے گئے اسی طرح رات میں وہاں پہ رہا، تیسرے دن بھی میں ادھر ہی رہا، مجھے کوئی پتہ نہیں چلا، نہ کسی سے پوچھا۔ فرمایا جب رات کا وقت آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مجھے دیکھا تو مجھے اپنے ساتھ کر لیا۔ جب گھر لے گئے تو کھانا وغیرہ جب ہم کھا چکے اس سے فارغ ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ تیسری رات ہے، تیسرا دن ہے آپ کا یہاں پہ، اور آپ کسی کام سے آئے ہیں، کسی سے ملنے آئے ہیں، لیکن آپ کا کام ابھی تک مکمل نہیں ہوتا، لے کر آؤں۔ تو میں نے ایک دو دن تو مناسب نہیں سمجھا کہ آپ سے پوچھوں، لیکن آج چونکہ تیسری رات ہے، تیسرا دن ہے، کون سا ایسا کام ہے، کس سے ملنا ہے، آپ مجھے بتائیں، شاید میں آپ کی مدد کر سکوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے اس کام کے لیے میں آیا، لیکن سب سے پہلے آپ مجھ سے عہد کریں، مجھ سے وعدہ کریں کہ یہ ایک راز ہے جو آپ نے کسی اور کو نہیں بتانا، آپ نے کسی اور کو نہیں بتانا کہ میں کس مقصد کے لیے ہوں۔ انہوں نے کہا میں آپ سے عہد کرتا ہوں، آپ سے وعدہ کرتا ہوں، نہیں بتاتا، آپ مجھے اپنا کام بتائیں، اپنا ارادہ بتائیں۔ تو پھر انہوں نے فرمایا کہ میں اس شخص سے ملنے کے لیے آیا ہوں آپ کے اس علاقے میں مکہ مکرمہ کے اندر جو نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل ابتدائی دور 4 کے 5 آدمی نے بھی اسلام قبول کیا ہے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا 10واں نمبر ہے اسلام قبول کرنے کا۔ میں تو یعنی ایک حق کی تلاش میں، ایمان کی تلاش میں آؤں، دیکھنے آؤں، اگر وہ سچے ہیں تاکہ میں ان پر ایمان لوں۔ میں نے اپنے بھائی کو بھیجا لیکن مجھے تسلی نہیں ہوئی، اس لیے میں خود آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم صحیح جگہ پہ آئے ہو اور صحیح آدمی سے تم ملے ہو، تو تم فکر نہ کرو، کل انشاءاللہ ان سے تمہاری ملاقات ہو جائے گی، تعارف ہو جائے گا، تم ان سے مل لو گے۔ لیکن فرمایا کہ تم رات یہیں پر رہو، کل انشاءاللہ تمہاری ملاقات۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جو خود مسلمان تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رات میں نے گزاری، لیکن وہ رات ایسی گزاری کہ مجھے نیند نہیں آئی، مجھے اتنی طلب تھی، اتنا شوق تھا کہ کون سا وقت ہوگا کہ میں اس شخصیت کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا اور اس سے ملوں گا۔ ایسے ہوتا ہے سامعین محترم، جو لوگ پہلی دفعہ حج عمرے کے لیے جاتے ہیں تو جب ان کو مقررہ کیا جاتا ہے آرام کے لیے تو انہیں وہاں پر یعنی نیند نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی تھکاوٹ ہو، جب تک کہ بیت اللہ کو نہ دیکھ لیا جائے اس وقت تک چین اور اطمینان حاصل نہیں ہو۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ جو رات حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ کل آپ کی ملاقات ہوگی، تو ساری رات یعنی اسی کیفیت کے اندر تھی کہ کس وقت ہوگا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں۔ فرمایا جب صبح ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اب جانے کا وقت آ گیا ہے، لیکن جانا اس طرح ہے کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور یہ سب ظالمین ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، مخالفت کرنے والے ہیں، بالکل ابتدائی دور ہے، سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں۔ تو آپ نے اس ترتیب سے جانا ہے کہ میں اور آپ جب چلیں گے تو فاصلہ رکھنا، میں آپ سے کچھ فاصلے پر ہوں گا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ آپ میرے ساتھ ہیں، اور کہیں مجھے کوئی خطرہ محسوس ہوا، کوئی دشمن آ گیا تو میں ایک سائڈ پر بیٹھ جاؤں گا قضاء حاجت کے بہانے سے،
یا اپنے جوتے کا جو تسمہ ہے وہ ٹھیک کرنے بیٹھ جاؤں گا تو آپ سمجھ جانا کہ کوئی خطرہ ہے، آپ نے رکنا نہیں، اسی طرح چلتے رہتے ہیں۔ سامعین محترم، ایسے حالات ہے، ایسا دور ہے، اللہ کے نبی ہیں، آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دین اس طرح قربانیوں سے ہم تک پہنچا۔ تو فرمایا کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اسی طرح چلتے گئے، اور ایک جگہ آ گئی، ایک مجلس آ گئی جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے جب اندر لے گئے تو میں نے دیکھا کہ چند آدمی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بازو نصیحت کرتے کہتے میری نظر پڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، انہوں نے مجھے دیکھا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور نبی علیہ السلام نے بیٹھنے کا اشارہ کیا، کہتے اس مجلس کے اندر میں بھی بیٹھ گیا۔ جب ان کی بات مکمل ہوگی اس کے بعد تعارف ہو کہ کس قبیلے سے ہو، میں نے کہا میں غفار قبیلے سے میرا تھا، میرا نام ابو ذر ہے، میں ابو ذر غفاری ہوں۔ تو آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تو اس طرح اللہ کا نبی ہوں، یہ دین لے کر آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول ہوں، کیا تم اس دعوت کو قبول کرتے ہو؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلمات کا اتنا اثر ہوا مجھ پر کہ میں نے اسی وقت اسی مجلس کے اندر پہلی ملاقات کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعوت دی تو میں نے کہا آپ ہاتھ بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ پر یہ کلمات کہتا ہوں، کو گواہ بناتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں اسلام قبول کرتا ہوں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں جو دین آپ لے کر آگے ہیں میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ تو سامعین محترم کس طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ دیکھیں حق کی طلب تھی دل کے اندر، گناہوں کی نفرت تھی، صحیح دین چاہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں ایسے قبیلے سے کہ جو مشہور تھا رب کے اندر کہ یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، اللہ نے ایسے افراد کو پیدا کیا جن کے اندر طلب تھی، اللہ نے ان کو ہدایت اور ایمان کی دولت عطا فرمایا میں نے دین قبول کر لیا۔ جب ایمان قبول کر لیا اس مجلس کے اندر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ ابو ذر آپ نے ایمان قبول کر لیا ہے لیکن یہ بالکل ابتدائی حالات ہیں اور سب میرے مخالف ہیں، کیونکہ وہ ایک نیا دین سمجھتے تھے کہ باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی شاعر کہتے، کبھی دیوانہ کہتے، کبھی جادوگر کہتے، اور جو ایمان لاتا اس پر ظلم کرتے، اس کی مخالفت کرتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب ساتھیوں کو کہا کہ آپ ایمان قبول کریں، اپنے ایمان کو خفیہ رکھیں، کسی پر ظاہر نہ کریں اور دوسروں کو دعوت دیں۔ تو ابو ذر رضی اللہ عنہ سے بھی یہی فرمایا کہ آپ نے ایمان قبول کر لیا تو اب اس کے بعد آپ نے اس کو چھپا کر خفیہ رکھنا ہے، کسی پر ظاہر نہیں کرنا، اور اپنے قبیلے چلے جائیں، غفار قبیلے، وہاں پر جا کر لوگوں کو اس دین کی دعوت ہے۔ اور ایک وقت ایسا آئے گا، اور میرے پاس بار بار نہیں آنا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ جو میرا دین ہے یہ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں سب پر غالب آئے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اب تم جاؤ اپنے قبیلے کے اندر محنت کرو، اور جب میں ہجرت کر کے مدینہ منورہ جاؤں گا تو وہاں مجھ سے ملنے کے لیے آنا، مکہ مکرمہ نہیں آنا۔ سامعین محترم یہ بات جب ہوگی اور نبی علیہ السلام نے منع کر کے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کرنا، تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ نے منع کر دیا، آپ کا منع کرنا، آپ کا حکم دینا اپنی جگہ پہ ہے، لیکن میری ایک چاہت ہے کہ اب میں نے جب سچا دین قبول کر لیا ہے، ایمان میں لا چکا ہوں، اب چھپانا کس بات کا؟ اب میں چاہتا ہوں کہ میں سب ان کافروں کے سامنے اپنے ایمان کو ظاہر کروں، میں ظاہر کرنا چاہتا ہوں، میں اس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، نہ اجازت دی نہ منع دی۔ فرمایا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے جب نبی علیہ السلام کو دیکھا خاموش ہے، وہاں سے اٹھے، اس مجلس سے ایمان قبول کر لیا۔ فرمایا کہ یعنی 8ویں نمبر پہ یا 10ویں نمبر پہ یعنی اسلام قبول کرنے والوں کے اندر ان کا نام ہے۔ وہاں سے اٹھ کر سیدھا آئے، فرمایا حرم کے اندر وہاں سارے کافر ہیں، بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے ہیں جو طواف کر رہے ہیں، وہ سمجھتے تھے بیت اللہ ہمارا ہے، اور اس کے باوجود شرک بھی کرتے تھے، اپنا تو انہوں نے دین بنایا تھا اور اپنے آپ کو کہتے تھے ہم دین ابراہیمی پر ہیں، ساری برائیوں کے اندر موجود تھی۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند نہیں تھی، اس لیے جب انہوں نے ایمان قبول کر لیا تو آئے اور وہاں پر اس مجمع کے اندر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول۔ سامعین محترم یہ میرے لیے کہنا آسان ہے، آپ کے لیے سننا آسان ہے، کیونکہ ماحول ایسا ہے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی مخالفت نہیں، اللہ نے ہمیں اتنی آزادی اور اتنی نعمتیں عطا کی کہ اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں کہ جب ایمان کو ظاہر کرنا بڑا مشکل کام،
یعنی ایسے جیسے آپ اپنے آپ کو یعنی آگ کے اوپر رکھ رہے ہیں، انگاروں کے اوپر چلنا یعنی اس کے مترادف ہے۔ اور پھر ایسے جنگجوؤں کے سامنے سخت ترین دشمن کہ نبی علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود انہوں نے دیکھی ایمان ایسی چیز ہے کہ فرمایا کہ جتنا تم اسے دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا، جتنا تم اسے بٹانا چاہو گے اللہ اتنا ہی اس کو بلندی عطا فرمائے گا۔ لیکن خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ اس ایمان کے لیے، دین کے لیے اللہ جن کی صلاحیت کو قبول کرے، جو اللہ نے اسباب بنائے ہیں، اللہ کسی کو سبب بنا دے، فرمایا کہ یہ اس کے لیے بڑی سعادت ہے۔ ورنہ ایمان غالب رہے گا، حق غالب رہے گا، فرمایا یہی دین ہے، سچا دین ہے جو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اب جب سب کے سامنے اظہار کیا حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے سامنے، تو فرمایا وہ تو ایک ایسا تھا کہ جیسے کوئی دشمن آ گیا اور سب ٹوٹ پڑے، اور جب سب ٹوٹ پڑے اور فرمایا کہ اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا، شدید زخمی کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن اس وقت وہاں موجود تھے، وہ فوراً آئے، انہوں نے سب کو پیچھے کیا اور ابو ذر فرماتے ہیں آ کر میرے اوپر گر پڑے اور مجھے لوگوں سے بچایا اور ان سے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ایک آدمی کو صرف اس وجہ سے قتل کر رہے ہو کہ اس نے صرف یہ کہا کہ میرا رب اللہ ہے، اس نے ایمان قبول کر لیا، اس نے دین قبول کر لیا، اس ایک بات کی وجہ سے تم سب مل کر قتل کرنا چاہتے ہیں، سب نے قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن جس کو اللہ بچائے سامنے محترم اسے کوئی مار نہیں سکتا، اور جسے اللہ مارنا چاہے اسے کوئی بچا نہیں سکتا، جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکے، اور جس کو اللہ گمراہ کرتا سامنے محترم اسے پھر کوئی ہدایت نہیں دے سکے۔ یہ ہر ایک بندے کا اپنے رب کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ ایک تعلق اور معاملہ ہے، جیسے کرے گا اسی کے مطابق اللہ کے فیصلے نازل۔ اب دیکھیں سب کے سامنے نے ایک اظہار کیا، اللہ کتنے خوش ہوں گے کہ انہوں نے ایک ایسے ماحول کے اندر کفر پر ضرب لگائی اور ایمان کی گواہی دی کہ میں ایمان لا چکا ہوں، میں مومن ہوں، سب کو بتا دیا، سب کو گواہ بنا دیا، لہو لہان ہو گئے، زخمی ہو گئے، سب کچھ برداشت کیا، لیکن اپنے ایمان کو نہیں چھپایا، حالانکہ چھپا سکتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ بد ظاہر تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ایک آدمی کو قتل کر رہے، صرف اس بات پر اس نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، اور تم اس آدمی کو جانتے نہیں یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا ہم تو نہیں جانتے۔ انہوں نے کہا یہی تو بات ہے، تم دیکھتے دیکھتے کس کو مار دے۔ یہ جفار قبیلے کا آدمی ہے، اس کا نام ابو ذر ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ یہ جفار قبیلے کا ہے، اور آپ کو معلوم ہے جفار قبیلہ کہاں ہے؟ جس راستے سے تم جاتے ہو تجارت کے لیے، راستے میں یہ قبیلہ آتا ہے۔ تم تجارت کیسے کرو گے؟ تمہارا مال کیسے محفوظ ہوگا؟ تمہاری جانیں کیسے محفوظ ہوگی جب تجارت کے لیے جاؤ گے؟ یہی قبیلہ اگر تم پر حملہ کر دے تو تم اپنی تجارت کو کیسے بچاؤ گے؟ تم کیا کر رہے ہو؟ تم نادان ہو، اس آدمی کو قتل کر رہے ہو جس کا تعلق جفار قبیلے سے۔ اب سامنے محترم سارے پیچھے ہٹ گئے، ڈر گئے۔ اب دیکھیں دنیا کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے کہ تمہاری تجارت کا نقصان ہو جائے گا، ہم خطرے میں پڑ جائیں گے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ جفار قبیلے کا۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، اسی زخمی حالت میں فرماتے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دوبارہ ملا۔ جب دوبارہ لایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم انحق، کیا میں نے آپ کو منع نہیں کیا تھا کہ ایمان ظاہر نہ کرو؟ کیوں کیا؟ میں بس میرے دل کے اندر ایک طلب اور خواہش تھی، میں اس کو پورا کیا، میں نے کوئی پرواہ نہیں کی کیا نتیجہ ہے، میں زخمی ہوتا ہوں، یہ مجھے جان سے مار دیتے ہیں، میں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ میرے دل کے اندر ایک آرزو تھی، ایک طلب تھی کہ ان سب کو پتہ چل جائے کہ میں نے اس دین کو قبول کر لیا ہے، تو اللہ کے رسول میں معافی چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کی بات نہیں مانی اور میں نے اس اپنی تمنا اور آرزو کو پورا کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم اپنے قبیلے چلے، جو تمہاری خواہش تھی وہ پوری ہو گئی۔ فرمایا کہ حضرت ابو ذر غفاری، اب دیکھیں غفار قبیلہ مشہور چوروں اور ڈاکوں کا قبیلہ، اللہ نے ایک آدمی کو ہدایت دے دی۔ جب ہدایت دے دی تو فرمایا کہ جب اپنے قبیلے چلے گئے تو بھائی نے پوچھا کہ آپ نے یعنی اس شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پایا؟ انہوں نے کہا وہ تو دور کی بات ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں تو گواہی دے چکا ہوں، میں نے تو ایمان قبول کر لیا، میں نے اس دین کو قبول کر لیا، کیونکہ میں نے دیکھا نبی علیہ السلام اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دیتے، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔ آج ساری برائیاں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں، ہمیں ایسے آدمی کی نبی کی ضرورت تھی جو ہمیں برائی سے منع کرے۔
جب بھائی نے سنا کہا کہ ایسا آپ نے ایمان قبول کر لیا ہے تو پھر میں پیچھے کیوں رہوں، میں بھی ایمان قبول کرتا ہوں۔ تو ان کے جو بھائی تھے انیس، وہ بھی رضی اللہ عنہ کا لقب ملا، انہوں نے بھی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، انہوں نے بھی۔ پھر فرمایا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد کے پاس گئے، والدہ کے پاس گئے، ان کو بتایا، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت نہیں دی، اب ایک صحابی ہے جو دعوت دے رہا ہے، اور فرمایا روایات کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے جب اپنے قبیلے میں دعوت دی، اسی وقت آدھا قبیلہ ایمان لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، وہی کو چلتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن انہوں نے کہا ابو ذر ایمان لے آئے، تو غفار قبیلہ جو آدھا تھا وہ سب کا سب اس نے اسلام قبول کیا، اور جو باقی لوگ تھے انہوں نے کہا ابو ذر ہم بھی اسلام قبول کریں گے، لیکن ایک شرط ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دیکھیں گے، ان کی مجلس میں بیٹھیں گے، اس کے بعد ہم ایمان لائیں گے۔ پھر فرمایا کہ وقت ایسا آیا کہ ان سب کو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ لے گئے اور نبی علیہ السلام سے ملاقات کروائی، تو وہ سب کے سب بھی انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ایک ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے پورے قبیلے کو اللہ نے ہدایت دے دی اور اللہ نے ان کو اسلام اور ایمان کی توفیق عطا کی۔ تو سامعین محترم، یہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ جن کا ذکر میں کر رہا تھا کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسی شان عطا کی، یہ صحابہ کرام میں سے کیسے صحابی تھے، یعنی دنیا سے بالکل بے رغبتی تھی، دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہاں تک کہ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ تم صرف اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ تھا کہ تم سال کے بعد زکوٰۃ ادا کرتے ہو اور کہتے ہو جو مال کا حق ہے وہ ادا ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک مال کا حق صرف زکوٰۃ کا ادا کرنا نہیں، بلکہ جتنا مال تم کماؤ اپنے اوپر خرچ کرو، اور جب تمہاری ضرورت پوری ہو جائے جو مال باقی رہ جائے وہ سب کا سب اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس کو جمع نہ کرو، اپنے پاس نہ رکھو، یہ نہ کہو کہ کل کی ضرورت ہوگی میرے کام آئے گا۔ صحابہ میں سے ان کا یہ خاص نظریہ تھا کہ مال اپنے پاس رکھنا یہ پسند نہیں کرتے، اور صحابہ پر اعتراض بھی کرتے تھے، بعض صحابہ ان سے تنگ بھی ہو گئے تھے کہ اتنی سختی کرتے تھے کہ یہ تم اپنے مال اپنے پاس رکھتے ہو اور یہ ادھر پیش کرتے ہو کہ کل کو یہ ضرورت ہوگی تو کام آئے گا۔ اور میں جس اللہ نے یہ آج آپ کی ضرورت پوری کی وہ اللہ زندہ ہے، حی اللہ یموت، وہ کل جو تمہاری ضرورت آئے گی اللہ اس کا بھی انتظام کر رہا ہے۔ یعنی اتنے متوکل، اللہ نے اتنا توکل عطا کیا تھا صحابہ کرام میں سے ان کو کہ اپنے پاس مال کا رکھا، بس کہتے ہیں ایک دن کی جو ضرورت ہے وہ اپنے پاس رکھو اور اس سے جو زائد ہے وہ سب اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اسی لیے فرمایا کہ ایک وقت ایسا ہے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کا کہ جب دیکھا کہ لوگ مال جمع کر رہے ہیں، خرچ نہیں کر رہے اللہ کے راستے میں، تو سامعین محترم انہوں نے کہا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا دور تھا، فرمایا کہ میں ان سب سے علیحدہ رہنا چاہتا ہوں، ایک ایسی جگہ رہنا چاہتا ہوں جہاں میں ہوں، میرے گھر والے ہوں اور یہ آبادی کے لوگ نہ ہوں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کو اجازت دے دی۔ یہ ایک علاقہ ہے ربضہ، مکہ مکرمہ کے اندر، وہاں پر ایک ربضہ علاقہ ہے، بالکل تنہا ایک جگہ ہے۔ تو فرمایا کہ بیابان، وہاں پر چلے گئے، اپنی بیوی کو ساتھ لے گئے اور ساری زندگی وہیں پر گزاری۔ پھر سامعین محترم ان کے متعلق کچھ واقعات جو احادیث میں آتے ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاص نصیحتیں فرمائی حضرت ابو ذر رضی اللہ، اور فرمایا وہ اتنی قیمتی نصیحتیں کہ اگر آپ ان کو سیکھ لیں، ان کو سمجھ لیں اور ان پر عمل شروع کر دیں، فرمایا دنیا آخرت کی جتنے علوم ہیں، دنیا آخرت کی جتنی کامیابیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیحت کے طور پہ ساری اس صحابی کو عطا فرمائی۔ اللہ ہمیں بھی ان کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ جو میں ان کو میں عرض